اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ خیر۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں ذکر قبولیت دعا کا وقت ہے، پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب جملہ شہداء ملت جعفریہ، حاضرین، سامعین و معنین کے مرحومین کو پہنچے، مخصوصاً شہداء ملت جعفریہ میں جو بجرم محبت عشق محمد وآل محمد شہید ہوئے ان کو پہنچے، اور بالاخص حالیہ مسجد امام زمانہ ہرات افغانستان میں شہید ہو جانے والے شیعیان اہل بیت کو پہنچے۔ پروردگارہ جملہ پیروان مذہب جعفری پر رحم فرما، علماء حقہ، فقہاء جعفری، مراجع عظام کی حفاظت فرما، نظام مرضیت جعفری کی حفاظت فرما، شیعیان اہل بیت کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، خدام عزا کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں مخصوصاً جو مریضان مرید نظر ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ وارث عزا کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، معیت امام میں، ہمراہی امام میں زیارت بقی نصیب فرما، تعمیر بقی دیکھنا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ووجب بالأوليته أن لا أول ووجب بالآخريته أن لا آخر له، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين، صلى على محمد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام مظلوم، آج کی اس مجلس کے عنوان کے طور پر سورہ رعد کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 19 اور 20 آیت کا نشان ہے۔ سورہ رعد 13واں سورہ ہے قرآن کا، اور بہت بڑا سورہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بیجا نہیں ہوگا کہ بیان کروں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں علم اور علوم
غرائب کی طرف اشارے کیے گئے. کبھی اگر دل ہو ایسا کچھ پڑھنے کا قرآن سے تو ترجمے کے ساتھ سورہ رات کی قرآن. اور شاید اس کا اندازہ یہاں سے ہو جائے کہ ہم آج یہاں شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد. آخری وقت میں امام نے ان آیات کی ترجمہ تلاوت کی اور آنکھوں کو بند کر دیا. کمال ہے نا. تو یعنی یقیناً کوئی تو ایسی چیز ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی کہ ایسا امام کہ جو پوری زندگی علوم آل محمد کو پھیلانے اور بتانے اور وضاحتوں میں گزار چکا ہو، وہ اپنی زندگی کا اختتام ان آیات پہ کر رہا ہے. اس لیے لمحہ فکریہ ہے. جب وقت ہو تبرکاً امام صادق علیہ السلام سے توسل کریے گا اور یہ آیتیں پڑھیے گا کہ مولا آپ ہی کے توسط سے کچھ مجھے پتہ چلے تو چلے. جو میں پڑھ پایا، سن پایا، سمجھ پایا، وہ عرائض آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. درود پڑھ دیں مطلب محمد. اچھا، یہ کمال ہے کہ ہماری شیعوں کی روزمرہ کی زندگی میں، دینی زندگی میں، ہماری عقیدتی زندگی میں، شرعی زندگی میں جتنا اثر، جتنا عمل دخل امام جعفر صادق کا ہے کسی اور امام کا نہیں. ٹھیک، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے بتائے ہوئے فقہ کے مطابق، امام کی حدیث کے مطابق وضو ہو رہا ہے، امام کی حدیث کے مطابق غسل ہو رہا ہے، امام کی حدیث کے مطابق طہارت ہے، نجاست ہے، حلال ہے، حرام ہے، عبادت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عزاداری ہے تو بے حکم امام جعفر صادق ہے، زیارت حسین ہے تو بیان جعفر صادق ہے. سمجھے؟ یہ جو کچھ ہے بھئی، ہم اور آپ مشہور ہیں ذکر امام حسین کے لیے، ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہیں، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. ہماری زندگی کا علی علی بھی بے حکم جعفر صادق ہے اور حسین حسین بھی بے حکم جعفر صادق. ہم کیا کریں؟ ہم نے امام سے پوچھا مولا عید ہے کل کے اعمال بتائیں، کہا زیارت امام حسین پڑھو. مولا بقرعید آ رہی ہے، کہا زیارت امام حسین پڑھو. مولا عرفے کا دن ہے، کہا زیارت امام حسین پڑھو. مولا غدیر کا دن ہے، زیارت امام حسین پڑھو. مولا بچے کی ولادت ہوئی ہے، ذکر حسین کرو. مولا گھر میں خوشی ہے، ذکر حسین کرو. کہا مولا گھر میں موت ہے، کہا ذکر حسین کرو. مولا پیسے جمع ہو گئے، کیا کریں؟ کہا زیارت حسین پہ جاؤ. پریشانی ہے، کہا زیارت حسین پہ جاؤ. علم چاہیے، کہا زیارت حسین پڑھو. بیماری ہے، کہا حسین سے توسل. ہم کیا کریں؟ جتنے ارجاعات ہیں بارگاہ حسین میں وہ جعفر صادق علیہ السلام کی بدولت ہے. ہمیں ادب زیارت حسین سکھانے والے امام صادق. ابھی مصائب میں بیان کروں گا عزاداری سید الشہداء پہ وادار کرنے والے، پرووک کرنے والے، رجحان دلانے والے امام جعفر صادق. مولا ہم سب کو زیارت بقیع نصیب فرمائے. 12 جملے ہیں بقیع کی زیارت کے. مفصل زیارت جو ہے اس میں شاید 20 جملے ہیں میرے خیال میں. اس سے مولا اگر ایسا ہی اپنے بارے میں سب کا نہیں، ہمارے ہاں فرق تھوڑی پڑتا ہے. تمہیں کیا لگ رہا ہے کیا اگر تم ذکر علی کر رہے ہو تو ہمارا تذکرہ نہیں ہو رہا؟ اگر تم مصیبت حسین بنا رہے ہو تو کیا ہمارے غم کا بیان نہیں ہو رہا؟ ارے اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. اگر
ولایت علی ثابت ہو رہی ہے تو ہماری ولایت ثابت ہو رہی ہے، اگر مصیبت حسین ثابت ہو رہی ہے تو ہمارے مصائب ثابت ہو رہے ہیں۔ اور میں، آپ جانتے ہیں، تاریخی حوالے سے آپ کو ڈیجٹس بتا کے اور 2 حدیثیں بتا کر تو نہ تو میں مطمئن ہوں گا نہ آپ کو اطمینان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے اوپر جتنا حق امام جعفر صادق کا ہے کسی اور امام کا تھوڑی ہے۔ بھئی نہ آپ کو علوی کہہ رہے ہیں نہ فاطمی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ، نہ حسنی کہہ رہے ہیں نہ حسین، پورا سال ماتم کر رہے ہیں حسین کا، حسینی نہیں کہہ رہے آپ کو، پورا سال علی علی کر رہے ہیں، علوی نہیں کہہ رہے آپ کو کہا جا رہا ہے جعفری ہیں، یہ فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تعلق اگر دنیا کی نگاہ میں باقی رہے تو وہ عملی زندگی سے ہے، قلبی زندگی سے نہیں، عقیدت سے نہیں ہے، عمل سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور بھائی پھر کمال یہ، عقیدتاً آپ رافضی ہوں تو بھی امام صادق کو مانیں گے، اسماعیلی ہوں تو بھی امام صادق کو مانیں گے، مرجئہ ہوں تو بھی امام صادق کو مانیں گے، اسماعیلی ہوں بہرے ہوں تو بھی امام صادق کو مانیں گے۔ آپ کہاں جائیں گے ان کو چھوڑ کے؟ اور بلکہ آپ حنفی ہوں تو بھی امام حنیفہ کے کہنے پہ امام صادق کو مانیں گے، مالکی ہوں تو بھی امام صادق کو مانیں گے، حنبلی ہوں شافعی ہوں تو بھی امام صادق کو مانیں گے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے سمیٹ کے امام مبین کے اندر رکھ چھوڑا۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی اور جب ہم نے امام بنایا تو اس کا مطلب امام بنایا، وہ آگے کھڑا ہے۔ نماز ہو رہی ہے جماعت سے، امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم جیسے 2 رکعت کے نماز، 2 رکعت کے امام، اور آپ کہیں میں امام سے آگے کھڑا ہوں گا، تو عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، نماز تو نہیں ہوگی۔ جب تم اس 2 رکعت کے امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس امام سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہو جس کو خدا نے آگے رکھا ہے؟ اگر اس سے آگے نکل بھی جاؤ گے تو واپس اس در پہ آنا پڑے گا، لولا علی لہلکا کہنا پڑے گا۔ اور اب اس سے دور جاؤ، بھاگ کے جاؤ یا دور تشریف لے جاؤ، اب میں کیا ترجمے کروں؟ بھئی حق سے فرار تو حق سے فرار ہے، تم اس حق سے فرار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اب پھر تمہیں دفاع کرنے والے بھی ایسا ہی جاہل ملیں گے۔ مولا نے کہا تھا بے وقوف سے دوستی کرو گے وہ تمہیں مروا دے گا، وہ تمہارا بھلا کرنا چاہے گا لیکن نادان ہے، پاگل، نادانی میں تمہیں مروا دے گا۔ کنجوس سے دوستی کرو گے تو جب مشکل کے وقت دیکھو گے تو وہ تمہیں امداد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے خیال رکھنا، دوست کو ہی تو عربی میں صحابی کہتے ہیں۔ آپ عربی سے اردو ترجمہ کر رہے تھے، میں نے اردو سے عربی کیا ہے، فرق کتنا ہے؟ اب ان لوگوں کے لیے جو قرآن سننے کے لیے اطراف رسول میں موجود تھے، یہ 2 آیتیں جو امام صادق جاتے جاتے پڑھ کے چلے گئے، آیتیں قرآن کی ہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تمہیں کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا کی جانب سے وہ حق کس حوالے سے نازل ہوا ہے؟ کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ اس اندھے کی طرح ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کیا نازل ہوا ہے؟ مولا یہ جاتے جاتے کیا نکتہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ آخری وقت میں؟ امام یہ بتا کے جائیں کیا وہ شخص جو جانتا ہے، میں نہیں ترجمہ پڑھ دوں کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ کیا اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ قرآن کا لفظ، اور
آما کا ترجمہ ہی اندھا ہے. آپ تبرکن احترامن نابینا کہہ دیجئے، اس سے زیادہ احترام نہیں ہو سکتا. درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. خوشبو دیے حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی علی محمد. جو نہیں سمجھتا کہ کون سا حق یہ آیت کے حوالے سے کب نازل ہوا، وہ تو اندھا ہے. آما اندھا ہے. خدا کہہ رہا ہے پہ ہرگز نہیں. انما یتذکر اولو الالباب. اور جو صاحبان عقل ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا. یہی کل امام بتا رہے تھے، یہی آج ہم بتا رہے ہیں. اب پتہ چلا یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، یہ نسلوں کا اختلاف چلا آ رہا ہے جو یہاں تک پہنچا ہے. یہ پشت در پشت چلا آ رہا ہے. جیسے ارحام مطہرہ و اسلاب شامخہ سے ولایتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ایسے ہی ارحام المتنجسہ بھی تو ہیں. شجرہ خبیثہ بھی تو قرآن ہی کی ترکیب ہے. یہ ٹرم قرآن کی ہے. شجرہ ملعونہ قرآن کی ٹرم ہے. ہاں یہ اور بات کہ شجرہ طیبہ بھی قرآن کی ٹرم ہے. اب تو یہ تمہاری قسمت کہ غلط درخت سے وابستہ ہو کر صحیح ثابت کرتے رہو اور ہم شجرہ طیبہ سے وابستہ رہ جائیں. جب شجرہ طیبہ سے وابستہ رہو گے تو تمہیں پاکیزگی کے سوا کچھ ملے گا ہی نہیں. اور کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. بھائی اس گلاس میں سے پانی کے سوا کچھ نکل نہیں سکتا کیونکہ کچھ ہے نہیں اس میں. اس کے سوا اہل بیت کے در پہ علم و حکمت و معرفت و محبت و ولایت و طہارت کے سوا کچھ ممکن ہی نہیں ہے مل سکے. اور مقابل میں دھوکہ، جہالت، فریب، فرار ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے اس کے سوا کچھ مل پائے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کچھ دینے کو نہیں ہے، کچھ دسترس میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے. اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور لا ينقضون المیثاق، اور عہد خدا کو توڑتے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ اشارہ امام خالی اپنی جانب نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی جانب کر رہے ہیں. شاید اس آیت کے ذیل میں امام کی یہ حدیث سمجھ آئے کہ خلق اللہ شیعتنا من فاضل طینتنا. ہمارے پیروکاروں کو خدا نے ہماری طینت سے خلق کیا ہے. ذرہ اپنے مرکز کی طرف نہ جائے تو کہاں جائے؟ ہماری مجبوری ہے. اللہم صلی علی محمد. ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اسی سے وابستہ ہیں. ہم اس کی طرف نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اور تم اگر ان کی طرف نہ جاؤ تو کہاں جاؤ؟ ایک سائل سرسوی صاحب کا مصرع ہے کہ دشمن حیدر تو اپنے خون سے مجبور ہے. یہ مجبوری اس کی اختیاری نہیں ہے، یہ اجباری ہے. اجباری ہے. اب وہ وقت ہے کہ جس وقت میں نے بیان کیا امام صادق کے حوالے سے پوری زندگی علم کی خدمت میں گزاری، لیکن گزاری شان سے کہ اپنا آئے تو بھی بتا رہے ہیں، پرایا آئے تو بھی بتا رہے ہیں. لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جو دونوں مکتبوں میں بیٹھتا تھا جب وہ آیا اور سوال کیا تو کہا وہاں جا کے پوچھو نا. مولانا آپ تو ہر ایک کو بتاتے ہیں. کہاں لیکن کل جب تم کہیں جواب دو گے تو اگر صحیح جواب ہوا تو ایسا نہ ہو کوئی سمجھے کہ اس نے بتایا ہے، اور غلط جواب ہوا تو ایسا نہ ہو کوئی کہے ہم نے بتایا ہے. بھئی ہمارے پاس رہنا ہے تو ہمارا آئینہ بن کے رہو. اللہ اللہ.
اور پھر فرمایا کہ مومن کا اعتبار عقل ہے، العقل اعتبار المومن، عقل مومن کا آئینہ ہے، آئینہ ہے مومن کا عقل کا۔ تم اگر ہمارے پاس آؤ گے تو صرف علم و معرفت سیکھ کر جاؤ۔ اور پھر کمال یہ کہ جو بھی آج تک فقہ اسلام کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ممکن نہیں ہے کہ اس میں قال باقر قال صادق نہ ملے، ممکن نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی وہاں بھی بیان کیا، صرف ڈاکٹر صاحب کے ہی لیے یہ بات دہرائی جائے گی، لیکن اہم نکتہ ہے، اس لیے ملاحظہ فرمائیے کہ امام کی پوری زندگی ملاحظہ کیجئے۔ 83 میں امام کی ولادت ہے، 83 ہجری، ٹھیک، 12 سال سید سجاد کے ساتھ، اپنے جد کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیے، آپ جو دادا نانا ہیں، آپ اپنے پوتوں کو نواسوں کو کیا سناتے ہیں؟ اپنی زندگی کے قصے سناتے ہیں نا۔ سید سجاد کیا سنایا کرتے تھے؟ اللہ، 19 سال امام باقر کے ساتھ۔ اچھا، یہ بھی تو معصوم گواہ ہے کربلا کا، کیا بتایا ہوگا، کیا کیا نہ بتایا ہوگا۔ اللہ، جب ہم جیسے یا اس وقت میں رہنے والے ایک محدود ظرفیت والے شیعوں کو امام نے ایسی ایسی روایات بتا دی کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں رقت طاری ہو جاتی ہے، یقین، سنتے ہیں تو سننے والے پہ رقت طاری، تو امام نے کیا کیا نہ بتایا۔ اور پھر اس کے بعد امام کی زندگی، اور امام کی زندگی کہ وہ کمال 34 سال امامت، جس کے اندر علم و حکمت کے وہ دریا بہائے کہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو جعفر صادق کا، ان کی علمیت کا قانع نہ ہو جائے، ممکن نہیں۔ صرف 16,199 حدیثیں اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی میں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قال صادق قال الباقر قال الصادق، اور اگر کسی اور امام سے ہے تو وہ اسی طرح بیان کر رہے ہیں، وقال ابی وقال ابی وقال ابی وقال عن جعفر الصادق۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت امام کو یہ موقع ملا، خاص توجہ، تھوڑی سی تمہید، لیکن بہت سارے مسائل حل کر دے گی۔ ملوکیت تبدیل ہو رہی ہے بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف، 6 حکما خلفاء دنیا کے بنائے ہوئے امام کے دور میں گزرے ہیں، اور اس پورے دور کے اندر امام کی جنگ 3 محاذوں پر، بس یہ سمجھ لیجئے امام کی زندگی میں 3 محاذ ہیں، 3 مورچوں پہ جنگ ہو رہی۔ پہلی جنگ ہے تصوف سے، صوفیہ کرام سے، جو دین خدا کے نام کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونے کی بات تھی انہیں کہا ذکر کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ یہ وہ والے لوگ ہیں جو سردابوں میں چھپے رہے اور ذکر کرتے رہے، اور جب خطرہ قریب آیا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جن کو حکومتوں نے سپورٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے تھے خیر بھی خدا کی طرف سے اور شر بھی خدا کی طرف سے، خیر و شر دونوں خدا کا، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے، یہ تو اپنا ہی کچھ بھلا نہیں کر سکتا تو کسی ہمارا کیا بگاڑے گا۔ پہلا محاذ۔ دوسرا محاذ وہ جو ذمہ داری اہل بیت ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کے مسائل کو حل کرنا اور ان کے علم و معرفت میں اضافہ کرنا۔ اور وہ علم و معرفت اس وقت میں سن 83 ہجری میں اس طرح سے پھیلایا گیا کہ آج بھی اگر ہم اور آپ کسی مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں تو قال باقر قال صادق، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا محاذ، خاص توجہ،
تیسرا محاذ اس تصوف کے علاوہ، اس تشیع کے علاوہ آنے والے وقتوں کے لیے، کیونکہ میں نے کہیں بیان کیا تھا کہ 3 مراحل ہیں شریعت کے. ایک مرحلہ نزول ہے جب شریعت اتر رہی ہے پیغمبر کی زندگی میں. دوسرا مرحلہ مرحلہ تدوین ہے، جب کمپائل کی جا رہی ہے. یہ کمپائلیشن کا ٹائم، جب سلیبس بنایا جا رہا ہے، یہ وہ ٹائم ہے. امام وہ تیار کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح تیار کر رہے ہیں کہ لکھوا رہے ہیں، ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں. میرے بچے یہ نام یاد کر لیں، ابان بن تغلب کو بٹھا کر سب سے زیادہ کتابیں لکھوائیں، چوتھے امام نے، 5ویں امام نے. اور پھر خانوادہ آیون، بیت العیون کے لوگ، فیملی آف آیون، زرارہ ابن آیون کو کا زرارہ وہ ہے جس کی وجہ سے ہماری فقہ و شریعت قیامت تک باقی رہے. اللہ اکبر. یہ کوئی استاد تعریف نہیں کر رہا، یہ کوئی کوچ تعریف نہیں کر رہا، یہ امام امت ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ حجت الہی ہے جو ایک عام انسان کو کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں سلمان و منا اہل البیت کی سند خالی پیغمبر نہیں دیا کرتے تھے، تم اگر آؤ گے تو اس وقت کا محمد بھی تمہیں اہل بیت میں شامل کر سکتا ہے. اور یہی آخری وقت میں ہوگا، یاد رکھیے، آخری وقت میں بھی یہی ہوگا. امام کے جو جانثار 313 ہیں، وہ 313 عام لوگ تھوڑی ہیں، وہ 313 ہیں جو سب کے سب سلمان، بلکہ بعض جہات میں سلمان سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلمان معجزے دیکھ رہے تھے اور یہ غیب پہ یقین کر رہے. اللہ بھئی، حضور کی روایات امام صادق سے، غیبت کی روایات امام صادق سے، رجب کی روایات امام صادق سے، قبر کی روایات امام صادق سے، محشر کی روایات امام صادق سے، قیامت کی روایات امام صادق سے. کہاں جائیں گے آپ؟ اب جب علم کی بات آئی تو کہا علم تو وہ ہے کہ باب العلم ہونے کا نعرہ علی نے لگایا ہے. ہم آج بھی اپنے جد کے اس نعرے پر جواب دے رہے ہیں. سلونی کہا علی نے تھا، جواب ہم تا قیامت دیتے رہیں گے. دعویٰ زندہ ہے کیونکہ سوال کرنے والا زندہ ہے. اس کو اس طرح ٹیکنیکلی سمجھیں. اگر سلونی کا دعویٰ علی کر کے گئے قبل تفقدونی، تو آج بھی اگر کوئی علی ہے بھلے غیبت میں ہو. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، خدا شہد کی مکھی پہ الہام کر سکتا ہے، اس اشرف المخلوقات پہ الہام نہیں کر سکتا؟ کمال ہے. کیا خالی پہلی شہد کی مکھی پہ الہام ہوا تھا؟ یہ جو یہاں سڈنی آسٹریلیا میں شہد کی مکھی گھر بنا رہی ہے، اس پہ الہام نہیں ہو رہے؟ اس کو نہیں بتایا جا رہا کہ ایسے گھر بنانا مہذب ہونے چاہیے، شہزادی کی ملکہ کی آرامگاہ اندر ہوگی، دربان کا مقام وہاں ہوگا، اس شہد کو اس پھول کو چکھنا ہے، اس سے بچنا ہے. اور پھر وہ جب اس طرح اڑ کے چلتی ہے تو کسی کو چٹتی اور ہٹ جاتی ہے، کسی کو دیکھتی اور ڈٹ جاتی ہے. برگ گل پہ بیٹھ کے خون پیتی ہے اور گل چپ رہتا ہے کہ حکم الہی ہے. کمال ہے. چپ رہے کہ حکم الہی ہے. اور وہی رس اس دانائے الہام کے دامن میں جب آتا ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے، جس کے لیے خدا اس میں شفا تخلیق کر دیتا ہے. اللہ، خدا اس میں شفا ڈال دیتا ہے. اب سوال نہ کرنا کہ بنی ہاشم کے پھولوں کا خون جس مٹی میں مل جائے وہ خاک کھا کے شفا کیسے بن سکتی. یہ امام علم کی باتیں امام کے در پہ کہا، کیونکہ ہمارے جد نے کہا تھا باب العلم، ہم بھی باب العلم. دعویٰ جد کا تھا اولا بانفسکم
علی کے لیے غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا، لیکن اس امام کے لیے بھی ہے، آخری امام کے لیے بھی ہے۔ آنے والا امام اگر آ کر آپ کے گھر میں کہہ دے حضور یہ گھر آپ کا نہیں، کیا کر لیں گے علی احمد؟ پیپر دکھائیں گے ہم انہیں؟ قمر بھائی کے باغ میں کھڑے ہو کے امام کہتے ہیں باغ تمہارا نہیں ہے، کیا ہوگا پھر قمر کو تارے دکھ جائیں گے؟ اور پھر امام کسی جنگل میں لے جا کے کہتے ہیں یہ پورے باغ تمہارے۔ امام اختیار یعنی یہ، اور یہ تو وہ اختیار ہے جو ملکیت کا ہے، رشتے چھوڑ دے، یہ بیٹا تمہارا نہیں، یہ زوجہ تمہاری نہیں۔ ارے یہ تو چھوڑے، اگر امام کہہ دے یہ مرد نہیں زن ہے تو زن ہو جائے۔ امام ہے، صاحب اختیار کن ہے امام، صاحب تصرف ہے امام۔ امام کو ایسے سمجھنا ہے، اور کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں۔ خود امام کہہ کے چلے گئے حل الدین الا الحب، کیا ہمارا دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ نہیں بھائی، ہم تو محبت سے بات کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ ادب کون سمجھے گا؟ ہم در علی پہ بیٹھنے والے ہیں، ادب منت کشو مرہون حیدر، علی کی وجہ سے ادب ہے۔ ہم ادب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہاں یہ اور بات، غلط کو غلط کہا جائے گا، صحیح کو صحیح کہا جائے گا۔ امام صادق کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد، امام زمانہ علیہ السلام صلوات صلی علی محمد۔ لیکن ساتھ چل رہے ہیں نا، کیونکہ میں اب وقت بھول گیا ہوں شروع کب کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں جب تک آپ سنتے رہیں گے میں سناتا رہوں۔ امام کو بلا بھیجا کہ بھائی آ جائیے، حاکم نے بلایا ہے، امام چلے گئے۔ راستے میں کوئی ظاہراً چاہنے والا ملا، ظاہراً چاہتا تھا، جانتا نہیں تھا کون ہے۔ کہا مولا اس نے بلایا ہے، سنا آپ کو؟ کہاں؟ کہا جا رہے ہیں۔ کہا کچھ ہو گیا تو؟ کہا ہونا نہ ہونا تمہیں لگتا ہے اس کے اختیار میں؟ کہا یہ حاکم ہے، کہا اس کی اپنی حکومت 7 دن میں ختم ہو جائے گی۔ بنی امیہ کا آخری حاکم حمار، کہا اس کی حکومت؟ کہا یہ نہیں، اس کے خاندان کی حکومت ختم۔ کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تم ہمارے ہی ساتھ ہو یا اس کے؟ کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ کہا پھر تم باقی رہو گے۔ امام کو دربار میں بلایا، مروان حمار، اب لقب میں ملا تو حمار ملا، خدا را اب اس کا ترجمہ نہ کروائیے گا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ آپ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اپنی پسند کے مولوی سے کرا لیجئے، مؤدب سے مؤدب انسان سے کرا لیجئے۔ دراز گوش سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہے اردو میں اس کا۔ حمار نے بلا لیا امام کو، اب پوچھا کہ بھئی تم، یہ سارے فقہا موجود ہیں دربار میں، کمال دیکھیں، آج بھی جعفر صادق کے در کی خاک روبی کرنے والا فقیہ اگر اشارہ کر دے، مملکت میں اس وقت دنیا میں سپر پاور سمجھنے والے خود کو لرز جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں، یہ جو کالے عمامے لگا کر سروں پہ گھوم رہے ہیں نا، جو سید علی خامنائی ہو یا سید علی سیستانی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو خاکروب سمجھتے ہیں۔ اب ان کے چاہنے والے الول فل بکتے رہیں تو بکتے رہیں، وہ ان سے 1000 بار اظہار برات کر چکے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ان کو اماموں سے یا ان کے اصحاب سے ملا دے تو کہتے ہیں ہم تو ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں۔ یہ جاہل ہے جو ہمیں ان سے ملا رہا ہے، یہ نہ ہمیں سمجھا ہے اور نہ انہیں سمجھا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ہمیں بھی نہیں سمجھا، اور افسوس یہ ہے کہ یہ انہیں بھی نہیں سمجھا۔ اور پھر اس کے بعد امام کو بلایا کہ سارے فقہا بیٹھے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک دیکھا،
آپ کو پتا ہے، آپ اگر استاد ہیں، کوچ ہیں، اور آپ کا کوئی سکھایا ہوا کہیں اچھی بڑی لیگ کھیلنے لگے تو خوشی تو ہوگی نا. امام یہ دیکھا، مسکرائے، فتبسم، امام مسکرائے. آپ مسکرا رہے ہیں، کہاں ماشاءاللہ ہمارے ہاتھوں کے لگائے پودے پھل دے رہے ہیں، بڑے ہو گئے یہ بچے، فقہا کی فہرست میں آ گئے، مسکرائیں گے نہیں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ ان سب کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. کہا واللہ میں ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا. اچھا، کہ تمہارا فتویٰ کیا ہے اس امر میں؟ کہا یہ ہے. کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ کہا یہ ہے، نماز در حالت سفر. کہا ان کا فتویٰ کیا ہے؟ کہا یہ ہے. مولا آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ کہا یہ ہے. کہا یہ تو اختلاف ہو گیا نا. کہا میں نے تھوڑی ان سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا ہے. کہا بھئی فرق کیا ہے؟ کہا مجھ سے نہیں اختلاف کیا، انہوں نے پیغمبر سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے قرآن سے اختلاف کیا ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے حسین نے کہا، ان سے حسن نے کہا، ان سے علی کا، ان سے پیغمبر اکرم نے فرمایا. اللہ. کہا اچھا. کہا مشکل یہ ہے کہ یہ میرے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. کہا بھئی تم کیوں ان کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو؟ کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے جیسا ہی فتویٰ دیں تو لوگ ان کے پاس ہی نہ چلے جائیں. مشکل یہ ہے کبھی کبھی اپنی بقا کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان کے پاس نہ چلے جائیں. کہا تو آپ کا میرا فتویٰ تو ہے ہی نہیں، میرا جو فتویٰ ہے وہ پیغمبر کا فتویٰ ہے. ان میں سے کون ہے جو پیغمبر کو جھٹلا سکتا ہے؟ اور یقین کرو ہم وہ ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں وہ پیغمبر کی زبانی بیان کرتے ہیں. کہ آپ تو عقل کو بھی منابع میں شمار کرتے ہیں. ساتھ رہیے، اب تھوڑی سی بات مشکل کر دوں. کہ آپ تو عقل کو بھی منابع فتویٰ میں شمار کرتے ہیں کہ قرآن پہ فتویٰ ہوگا، سنت پہ ہوگا اور عقل پہ ہوگا. کہاں، میں تو شمار کرتا ہوں. کہ پھر یہ بھی تو عقل سے بات کر رہا ہے. کہ ان کی عقل کہاں ہے اور ہماری عقل کہاں ہے؟ تم ان کی عقل کو ہماری عقلوں سے ملا رہے ہو. ہماری عقل وہ ہے جس کی خلقت کے بعد خدا نے اس پہ ناز کیا. اللہ بھئی یہ دو حدیث قدسی ہے، وہ سمجھ لیجئے آپ. ایک آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر نے کہا کہ سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا. دوسری حدیث قدسی کتاب عقل اصول کافی، امام صادق فرماتے ہیں وقال اللہ اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. بھئی اب ایک ریس میں دو بندے بھاگ رہے ہوں، یہ ہم اور آپ کہتے ہیں تو اس میں تو دو فرسٹ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دروازے سے ایک کے ہی پہلے باہر آنے کی جگہ ہے تو ایک ہی اول ہوگا، دو نہیں ہوتے. دو نہیں ہوتے ایسے مقام پہ، اول ایک ہی ہوگا. اگر خدا کہہ رہے عقل کو پہلے خلق کیا، پیغمبر کہہ رہے نور کو پہلے خلق کیا جو میرا نور ہے، تو ماننا پڑے گا جو محمد کا نور ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی محمد کا نور. اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور مولا نے عقل کی بات کر کے ادھر صوفیوں کو بھی چپ کرا دیا اور ادھر قیاس کرنے والوں کو بھی بند کرا دیا. کہ فتوے و حکم قیاس کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے. اب لے دے کے ایک مشکل بچی ان کے پاس. کہ بھئی ایک مشکل ہے کہ یہ فقیہ فتویٰ دینے میں غلطی کر سکتا ہے، اور مشہور کر دی پیغمبر کی ایک حدیث کہ اگر صحیح فتویٰ دے تو دو نیکیاں ہوں گی. ایک فتویٰ، ایک نیکی اس لیے کہ فتویٰ دیا، دوسری نیکی اس لیے کہ صحیح دیا. اور اگر غلط دیا تو کہیں گے کچھ نہیں اسے، کیونکہ اس نے بہرحال محنت تو کی. کمال ہے، یعنی یہ کنڈی کا ہوم ورک ہو گیا کہ بچہ سم تو کر کے لایا، آنسر صحیح نہیں آئے تو کیا ہوا، فقیہ کی بات ہو رہی ہے. اب جب امام سے سوال کیا گیا اسی بات میں، اسی باب میں، کہ مولا کیسے ہوگا، کہ یہ فرق ہے
یہ فرق ہے علم الہی میں، علم لدنی میں اور علم کسبی میں۔ بھئی جو علم کسبی ہوگا انہوں نے حاصل کیا ہے، کیونکہ ان کے حادثوں میں غلطی کا امکان ہے تو ان کے علم میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ ہمارے حادثوں میں غلطی کا امکان نہیں تو ہمارے حکم میں بھی غلطی کا امکان نہیں۔ حکمی حکم رسول اللہ و حکم رسول اللہ حکم اللہ۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ صلی ہمارا حکم تو اللہ کا حکم ہے، اور یہ اجتہاد کریں گے تو یہ غلطی کر دیں گے۔ اچھا یہ پھر سب نے مان لیا، مسلم امہ جمع ہوئی اور مان لیا، کہا ہمارا حاکم ہمارا فقیہ غلطی کر سکتا ہے۔ مثلا صفین کے موقع پر کہا علی بھی مجتہد تھا اور نعوذ باللہ مخالف بھی مجتہد تھا، دونوں کی نظر مختلف تھی، بس کمال ہے۔ یہاں پر جب یہ بات ہوئی تو اس موقع پہ اب چلیں سن لیں یہ بھی آج۔ تو یہ اپنے کسی منقبت خان کا شعر تو نہیں سناؤں گا میں آپ کو، مرزا غالب کا سنا دیتا ہوں۔ مرزا غالب کہہ کے گا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ بھئی یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا یارا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ کم سے کم اسے تو مجتہد نہیں سمجھتے، تو اس کو برا کہنے پہ تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ اگر اس کو برا کہنے پہ برا لگ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے دلوں میں بغض محمد والی محمد ہے، جس کی وجہ سے نہ تو حق تم تک پہنچتا ہے اور نہ تمہیں ہضم ہو پاتا ہے، نہ پہنچتا ہے نہ، کیوں خدا نے کہا ہے سورہ رعد 19ویں آیت، تمہیں کیا لگتا ہے جو حق نازل کیا وہ سمجھنے والے اور اندھے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن انہیں اندھا کہہ دے تو اندھوں سے لڑا نہیں جاتا، ان پہ ترس کھایا جاتا ہے، ان سے ہمدردی کی جاتی ہے، I am pity for you، پہ ترس کھایا جاتا ہے، ان سے ہمدردی کی جاتی ہے۔ بس شکر اس رب العزت کا کہ جس نے ہمارے دلوں کی آنکھوں کو نور عشق اہل بیت سے منور کیا اور ہمیں بینا بھی بنایا کہ اپنی راہ تعین کر سکیں، اور ہادی بھی بنایا کہ دوسروں کو اس راہ تک لا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری خدا کی تھی، میں تو خالی اپنا عقیدہ ترتیب دیا تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہم کہیں بھٹک بھی جائیں تو خدا ذمہ دار ہے کہ ہمیں وہاں سے نکال کے سیدھے راستے پر لائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو جب بارگاہ جعفر صادق میں بیٹھے ہم نے یہی سنا، پہلی چیز کہ حل الدین الا الحب، کہ دین محبت کے سوا کچھ اور ہے، اور دوسری چیز کہ دیکھو اگر کسی شے پہ رونا ہے تو ہمارے جد حسین کی غربت۔ امام کی زندگی نسبتاً بہت شان و شوکت سے گزری دوسرے ائمہ کے مقابلے، بہت آسانیوں میں، لیکن جب کہیں آسانی آتی، آسائش آتی، اس مشکل کو یاد کرتے جو کربلا کی۔ اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ایسے دیکھ لیجئے، کبھی کامل الزیارات اٹھا کر دیکھیے، اے زائرین ابا عبداللہ تمہارے قدم قدم پہ جنت کی ضمانت یہ جعفر صادق ہی تو دے گا۔ اللہ، کسی نے کہا میں فقر و فاقے میں ہوں،
کہا ٹھیک ہے زیارت حسین پہ جاؤ، خدا تمہاری فقر کو دور کرے۔ مجھے اولاد چاہیے، کہا حسین سے توسل کرو۔ شفا چاہیے، حسین سے توسل کرو۔ عجیب جو آپ پڑھ رہے ہیں السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین، یہ سلام جعفر صادق سکھا کے گئے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ زیارات امام صادق سکھا کے گئے، زیارت جامعہ کے علاوہ۔ یہ جو آپ زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں امام صادق کر رہے ہیں۔ اللہ، اور حالت یہ ہے، بات فلکیات کی کر رہے ہیں، طبیعیات کی کر رہے ہیں، خلقت و ماورائے خلقت کی گفتگو ہے، لیکن کوئی شخص جیسے ہی کسی دوا کا درمان چاہتا ہے فرماتے ہیں جاؤ حسین سے توسل کرو۔ اللہ اکبر، جاؤ حسین سے توسل کرو۔ اور اپنی زندگی کے ایام میں طریقہ کار یہ ہے، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر امام آئے اور ایک مرتبہ صدا لگائی تم میں کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہے؟ اے مرثیہ پڑھنے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو اور اپنے امام سے یہ دعا کرو کہ کبھی ان کو موقع دے مولا، کہ کبھی مولا تمہیں موقع دے۔ امام نے ممبر منگوایا، ممبر منگوانے کے بعد امام نے کہا ذکر شروع کرو، مرثیہ شروع کرو۔ امام نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، یہ منشد جو کہ مرثیہ پڑھ رہا ہے شاعر نہیں ہے، جب شروع کر رہا ہے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ غلاموں نے پیچھے کچھ پردے کا انتظام کیا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایسا لگا کہ خواتین بھی آ کر وہاں بیٹھ گئی اور گریا شروع۔ یہ جو رسم مجلس حسین ہے یہ جعفر صادق سکھا کے گئے۔ اللہ اکبر، یہ جو آج امام صادق کی شب شہادت پہ میں ذکر حسین کر رہا ہوں یہ سیرت جعفر صادق ہے۔ اور کہا پڑھو مرثیہ، بلند پڑھو۔ رک کیوں گئے؟ کہ مولا آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ کہ رکنا نہیں، پڑھتے رہو، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حسین پہ کیسے گریا کرتے۔ ادھر امام کی آواز بلند ہوئی، مجمع سے وہ حسینہ کی صدائے، اور یہ مرثیہ پڑھنے والا اب جو خواتین کی آوازیں سنی تو پریشان ہو گیا، اور ایک مرتبہ جب یہ چیخوں پکار بڑی بند کر کے اپنا مرثیہ نیچے اتر آیا۔ امام نے سوال کیا کیا ہو گیا؟ کہا آقا مجھ سے خواتین کی چیخوں پکار برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا یہی تو میں سنانا چاہتا تھا۔ اے علی کے شیعو، اے ہمارے شیعو دیکھو، جس وقت ہماری ماں بہنیں یہ گریہ وزاری کرتی دربار میں وارد، ارے میرے جد سید سجاد ان کے ہمراہ تھے اور شرم سے ڈھے جاتے تھے۔ اسی لیے جب کسی نے کبھی سید سے پوچھا نا یا مولا آپ کربلا کے ستم دیکھ آئے، کوفہ و شام دیکھ آئے، مصیبتیں کہاں سب سے کٹھن تھی، یہی کہتا تھا میرا مولا الشام الشام الشام۔ شاید یہی وجہ ہو، ارے شام میں ہی زینب کو دربار میں آنا پڑا تھا، شام میں ہی ایک بہن تھی جس کو کنیزی میں طلب کیا جا رہا تھا، شام میں قید خانے میں ایک ایسی قبر بنائی ہے کہ جس پر نہ کوئی فاتحہ کرنے والا۔ اجرکم اللہ، میں آخری وقت ہے، امام صادق قرات قرآن کر رہے ہیں، بچوں کو وصیت کر رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے نا بابا نے وصیت کی تھی
کہ منا میں میرا ماتم 10 سال تک کرنا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے غم میں ہمارا غم منانا, اپنی خوشی میں ہمارا غم ارے ہمارا غم تمہیں باقی رکھے گا. ادھر آنکھ بند ہوئی, جعفر صادق کے گھر سے ایک مرتبہ اعلان ہوا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اجرکم اللہ. یہاں پر سنی فقہا لکھتے ہیں اتنا بڑا جنازہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا جعفر صادق کے جنازے میں رش تھا. ہائے یہ وہی جعفر صادق ہے جو ساری زندگی اپنے جد کی غربت کا ماتم کرتا رہا. ہائے حسین, نہ جنازہ اٹھا نہ کفن دیا. الا لعنت اللہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. ربنا تقبل. ماتم حسین, حسین, شکر اللہ.